آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں. طلعت صاحب میں فیاض منگی کراچی سے بات کر رہا ہوں. سر یہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے 3 کروڑ نوکریاں تو دے دی. تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مطلب کل ہی ایک اسپیچ میں انہوں نے کہا ہے کہ اور بڑے فگرز دے کر کہا ہے کہ جی ساری دنیا میں جو ہے نا وہ اتنی مہنگائی ہے اور صرف پاکستان ہی ہے جہاں پر نہیں ہے مہنگائی یا کم ترین مہنگائی ہے. تو انہوں نے نوکریاں بھی دیکھیں میرے بچوں کو 3 کروڑ بچوں کو دے دیں, مہنگائی بھی ختم کر دی. اب یہ آگے کیا کریں گے؟ اور مطلب یہ واقعی حقیقت ہے یہ ہمارے حکمران اسی طرح سمجھ رہے ہیں یا یہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ خود کسی جزیرے میں رہ رہے ہیں؟ سر یہ تو بتائیں. دیکھیے جی, میں اتنا ہی حیران ہوا جتنے آپ حیران ہوئے. ان کے اپنے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ نوکریاں کتنی گئی ہیں. بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے اعداد و شمار ہے, آپ کے اور میرے اعداد و شمار نہیں ہیں. نوکریاں کتنی گئی ہیں. دنیا بھر کے جو اعداد و شمار ہے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کنٹریکشن کتنی ہوئی ہے. جو پر کیپٹا انکم ہے اس کا اگر آپ چارٹ دیکھیں تو پاکستان یوں اور یہ آپ کو جو اس کا چارٹ کے اوپر گراف بنتا ہے وہی بنتا ہوا نظر آتا ہے, یوں. اگر آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں تو آپ کو بتائیں گے کتنے لوگ جو ہیں وہ نوکریوں سے انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں. جو لوگ خود یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان میں سے کتنوں کی نوکریاں گئیں. تو لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں گئی ہیں, لاکھوں سے زیادہ کی تعداد میں گھروں کے اندر نوکری جانے کی خبر گونجی ہے, اور اس سے جو دہشت پھیلتی ہے معاشی دہشت اس نے وہاں پر پڑاؤ کیا ہے. تو فواد چودھری صاحب پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں, میرے خیال میں ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا بیان دیتے ہیں. آپ بالکل حکومت کی تعریف میں مبالغہ کر سکتے ہیں, آپ افسانہ گھڑ سکتے ہیں, اب من گھڑت باتیں بھی کر سکتے ہیں, لیکن من گھڑت باتوں کے اندر بھی کوئی منطق ہوتی ہے. تو جب آپ ان حالات میں کہتے ہیں کہ ہم نے نوکریاں دی ہیں تو یقیناً آپ کسی کو کچھ ثابت نہیں کر رہے ہوتے, لیکن لوگوں پر اپنا کیلیبر جو ہے وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں اور کہاں پر کھڑے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. جی میں سجاد بات کر رہا ہوں UK سے. سر ایک سیدھا سا سوال ہے, اس کا پلیز اگر سیدھا سا آپ جواب دیجیے گا کہ مریم نواز نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں جنرل فیض حمید صاحب کے متعلق جو باتیں کی ہیں جن میں حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ کافی کچھ آلریڈی علم میں تھا لیکن رپورٹ نہیں ہوتا تھا یا ہمارا میڈیا بتاتا نہیں تھا, انہوں نے بڑے اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق یہ مریم نواز صاحبہ کی بہادری ہے یا بے وقوفی ہے کہ کیا ان کو نہیں پتا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کیا ان کو نہیں پتا کہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا, یا ان کو نہیں پتا میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا, جنہوں نے تو ڈائریکٹ نام بھی نہیں لیے تھے, انہوں نے تو ڈائریکٹ نام لکھے. تو آپ کو اس کو بہادری کہیں گے یا بے وقوفی؟ تھینک یو سر, جواب ضرور دیجیے گا. دیکھیں, عقل مندی اس طریقے سے ہے کہ آپ نے بہت سے ان سوالوں کے جواب دیے جو آپ کی اپنی پالیسی کے بارے میں اٹھائے جا رہے تھے. اب وہ سوالوں کے جواب صحیح ہیں یا غلط ہے اس بحث میں نہیں جاتے, لیکن جو ابہام ہے آپ نے ختم کر دیا, جو الجھن ہے اس کو آپ نے سلجھا دیا اپنی طرف سے, اور جو اب لچھے دار اور جلیبی والی باتیں کرتے تھے ان کو آپ نے ایک اسٹریٹ لائن میں بتا دیا. آپ کے خیال کے مطابق مریم نواز کے بیان کی روشنی میں, آپ کے بیان کے مطابق آپ کے خیال میں یعنی نون لیگ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوئے. یہ اب آپ کے پاس بیانیہ موجود ہے, اور کسی نے یہ درست کہا کہ جو باتیں ڈرائنگ رومز میں ہوتی تھی وہ انہوں نے کھول کے پریس کانفرنس میں کر دی اور اپنی پٹیشن کا اپلیکیشن کا حصہ بنا دیا. بالکل بہادری بھی ہے کہ آپ کو نام آپ نے لیے, اس کی حقیقی بنیاد کیا ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن نام آپ نے لیے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہادری کی بات ہے. اب میں بیوقوفی عقل مندی کی بات نہیں کروں گا. اگلا جو بڑا سوال بنتا ہے جو پوچھنے والا ہے وہ یہ کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد بھی تو کچھ اسٹیٹمنٹ ہوگی نا. ٹھیک ہے, آپ نے گولا داغ دیا, آپ نے بندوق چلا دی, آپ نے غلیلہ پھینک دیا, تو بھائی اب کیا کرنا ہے, اگلی مرتبہ آپ کیا کریں گے؟
کیا اگلی مرتبہ ان الزامات کو دوبارہ دہرائیں گے؟ پھر جس کا جواب آئے گا، جو میرے خیال میں اب اٹارنی جنرل کی طرف سے اس کا جواب داخل کروایا جائے گا یا کروا دیا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کا سٹینس کیا ہوگا؟ تو اگر آپ کے پاس فالو اپ نہیں ہے اپنے بیانات کا، تو سیاسی طور پر شاید یہ بہت زیادہ عقل مندانہ پالیسی نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا وہ فالو اپ کیا کریں گے، سو آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنے بیان جو پچھلے 4 سال سے کر رہے تھے، آدھا بیان بتا رہے تھے کہ ہم بتائیں گے، اس کو مکمل کر دیا. آگے کیا کرنا ہے یہاں پر ابہام ہے. تو میرے خیال میں یہ اگر خالی جگہ پر ہو جائے تو آسانی ہوگی یہ جاننے میں کہ یہ بہادری ہے یا بے وقوفی. السلام علیکم طلعت صاحب. آخر وہ شاہکار آ گیا ہے جی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس پر جو سستی ہے اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں سست روی کا شکار ہوا ہے، اور اب یعنی یہ آج تسلیم کیا ہے، اور اب جو ہے وہ سی پیک کے منصوبے تیزی کے ساتھ کام کر سکیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پچھلا جو نقصان ہوا ہے خاص طور پر پاکستان کی معیشت کا پچھلے 3 سالوں میں جو نقصان ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کمیشن بنے گا، اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوگی، کوئی پوچھے گا ان سے کہ اس کا نقصان کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے اور اس کا ازالہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ بہت شکریہ. جی بالکل، اور یہ کہا گیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ 3 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا تیزی سے چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ حیرانی کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا، حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ 3 سال سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ زبردست کام ہو رہا ہے. جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب کی قیادت کے اوپر بڑا اعتماد کرتے تھے. ان کو پہلے اپنا انفارمیشن کا ایڈوائزر بنایا، اس کے بعد ان کو سی پیک کا انچارج بنایا، پھر ان کے کہنے پر ایک خاص قانون بنایا گیا، اور میٹنگز میں یہ بات ہوتی تھی جب لوگ بتاتے تھے کہ جی یہ یہاں پہ گڑبڑ ہے تو ان کو شٹ اپ کال دے دی جاتی تھی. کہا جاتا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، چائنیز بہت خوش ہیں، منصوبے صحیح کام کر رہے ہیں، یہ پریس ریلیز دیکھیں، یہ سیمینار دیکھیں. اب میں کیا کیا آپ کو بتاؤں، اور میڈیا بھی اس کے اندر بغیر تنقیدی جائزہ پیش کیے ہوئے پیش ہوتا تھا یہ بات کرنے میں. تو یہ اس پر کیا انکوائری بننی ہے؟ اپنے خلاف کون انکوائری بنائے گا؟ اپنے بیانات کو ہی لے لیں تو پھر خود ہی مورد الزام ٹھہریں گے نا. لوگ کہیں گے جی کہ آپ اب کہہ رہے ہیں سست روی کا شکار ہے، پہلے کہہ رہے تھے کہ بڑا بلٹ ٹرین کی طرح چل رہا ہے، تو دونوں میں سے کس بیان کو ہم سچ لیں؟ تو بالکل کوئی انکوائری وغیرہ نہیں ہوگی جی. بنیادی طور پر تو ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ صورتحال. جی السلام علیکم جی. جسٹ وانٹڈ ٹو آسک یو کہ یہ جو فیک نیوز چلی ہے اینڈ منصور علی خان گیو اٹ وتھ ٹائم لائن، تو آپ نے بھی ایک ذکر کیا تھا کہ نئی پارٹی شاید بن رہی ہے، تو از اٹ ڈیٹیچمنٹ فرام دس رجیم اور لائک ایک پیج کہیں دوسرے پیج پہ آ گیا؟ جسٹ وانٹ یور کامنٹس آن اٹ. میں نے پہلے بھی بتایا جی کہ کوئی نئی پارٹی اگر آپ بنائیں گے تو وہ پرانی پارٹیوں سے مختلف نہیں ہوگی. باپ کا آپ نے حشر نہیں دیکھا کیا ہوا؟ یعنی اتنی امبیرسمنٹ جو ہے اگر کسی اور سیاستدان کو ہو جتنی جام صاحب کو ہوئی ہے تو وہ فوراً ہی چھوڑ دے. لیکن کمال بات ہے جام صاحب جو ہیں بس ٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ بنائی پارٹی اس وجہ سے گئی تھی کہ یہ ٹکا جائے، لوگوں کو سٹیک دیا جائے نظام کے اندر، وہ اپنے خود کو مستفید کریں نظام سے اور اس کے بعد معاملات کو چلاتے رہے. تو باپ کا کیا انجام ہوا؟ جی ڈی اے کا آپ نے جو سندھ کے آپ نے وڈیرے اور جو بکھرے ہوئے لوگ یا جو نیشنلسٹ ہیں قوم پرست، ان کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک چھاتا بنا، اس کا کیا بنا؟ وہ اس کا کوئی سر پیر آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ جنہوں نے جیپ وغیرہ پہ الیکشن لڑا تھا وہ کدھر گئے؟ کوئی نظر آیا آپ کو؟ کیو لیگ کا کیا حشر ہوا تھا؟ پیپلز پارٹی پیٹریاٹس کا کیا حشر ہوا تھا؟ مطلب آپ کے سامنے کتنی میں مثالیں دوں؟ تو جتنی مرضی پارٹیاں بنا لیں، آخر میں ہونا وہی ہے جب آپ کی جو جڑیں ہیں وہ لوگوں میں نہیں ہیں اور آپ تمام کا تمام اعتماد کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی سرپرستی پر جن کی نوکریاں خود ٹینیور کی محتاج ہیں، جو ختم ہو جاتی ہیں. تو عوام کی سپورٹ تو ختم نہیں ہوتی نا، عوام تو موجود ہے، انہوں نے کون سا ریٹائر ہو جانا. لیکن جن کی سرپرستی پر آپ تکیہ کرتے ہیں تو وہ اگر ان کے ٹینیورز ہیں تو ٹینیور ختم ہوتے ہی تو تتر بتر ہو جائیں گے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. نمشکار، السلام علیکم طلعت صاحب، میں نئی دلی بھارت سے بول رہا ہوں. میرا سوال آپ کے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے
सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है, ख़ास तौर पे हमारे ख़ित्ते के लिए, साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट जिसे हम लोग कहते हैं। दुनिया के कुछ दूसरे फॉरवर्ड लुकिंग ममालिक में मैं जा चुका हूँ और वहाँ से मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है। इस एक्सपीरियंस से मैंने एक बात समझी, वो ये है कि साउथ एशिया के हमारे ख़ित्ते के जो लोग हैं उनको सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी से कुछ शदीद किस्म की नफ़रत जैसी है, ऑलमोस्ट, ऐसा मेरा मानना है। और वो क्यों है मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जितना यहाँ का इंसान, जितना यहाँ पर पावर में रहने वाला आदमी नफ़रत करता है सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी से, अपने आप से क्वेश्चन पूछने से या ख़ुद को तराशने से, उतना मैंने अभी तक कहीं और देखा नहीं है दुनिया के दूसरे ममालिक में। और मैं अभी तक, मेरी समझ से ये बात बालातर है कि ऐसा क्यों है। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है सहाफ़ी के तौर पर, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। जी, मैंने ये यकीनन देखा है कि हम ख़ुद एहतसाबी से नफ़रत करते हैं, क्योंकि हम अपने आप से जो सवाल हैं वो नहीं करते और सवाल करने की ना ही हमें तरबियत दी जाती है। और चूँकि मैं तालीम से मुंसलिक हूँ, बहुत अरसे से 1992 से मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटियों में और पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूलों में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि तालीमी निज़ाम के अंदर भी बहुत बड़ी ख़ामी है कि हम सेल्फ़ एवेल्यूएशन को बहुत बुरा समझते हैं। तो आपको किसी को बताना होगा कि आपके नंबर बुरे आए हैं, आपको बताना होगा कि आपका काम ठीक नहीं है, आपको बताना होगा कि आप सही काम करने के अहल हैं, तो ख़ुद से ना अपना टैलेंट जान सकते हैं, ख़ुद से ना अपनी गलतियों का एतराफ़ कर सकते हैं। एक दूसरा ये सकाफ़ती तौर पर हम दो नंबरी करते हैं, हमें ये मानना हो, सकाफ़ती तौर पर दो नंबरी करते हैं कि दूसरों के लिए मयार कोई और मुतय्यन करते हैं, अपने लिए मयार बिल्कुल ढीला ढाला सा रखते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ वाला जुमला कहते हुए शर्म आती है। वैसे हम बयान में कह देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है, वाक़तन जब माफ़ी बनती है, वो कहते हुए हमारी ज़ुबान लड़खड़ाती है। हम अपनी गलती का एतराफ़ ना मोतबर वसफ़ समझते हैं, ना इसको हम कोई बड़ा दर्जा देना चाहते हैं। हालांकि बहुत बड़ा दर्जा, जब आप ये कह दें कि यार मेरे से गलती हुई है, मुझे सीखना चाहिए था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, और ओपनली कहें। जापान में अगर आप जाएं, बहुत सारे कल्चर से आप मिसालें दे सकते हैं। जापान में अगर आप जाएं तो वो तो एक अमूमी ह्यूमिलिटी भी है और जेन्युइन ह्यूमिलिटी है, कोई उसमें प्रिटेंशन नहीं है। तो झुक झुक के आपसे मिलेंगे और आपसे हमेशा मशवरे के तलबगार होंगे। जो लोग सुनने की सलाहियत रखते हैं, मेरे ख़्याल में वो ख़ुद एहतसाबी बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो यही है कि अमूमी तौर पर हम बहुत बड़बोले हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपना एहतसाब ख़ुद नहीं करते, क्योंकि हमने अपने लिए जो मयार बनाया है वो बहुत ढीला ढाला है। अस्सलाम वालेकुम तलत हुसैन साहब। सर, मैं अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मैं एक स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान को तालिबान खान क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये मैंने बहुत देर का सुना हुआ था, लेकिन मुझे कभी इसका रीज़न समझ नहीं आया कि क्यों ये लोग कहते हैं। और आपको पता है कि आजकल रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो सर ये ज़रा प्लीज़ बता दें। थैंक यू वेरी मच। इस वजह से कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान जो हैं वो एक तो तालिबान किस्म के निज़ाम के बड़े मद्दा रहे हैं किसी ज़माने में, और बहुत शुरू में ये आर्टिकल्स लिखा करते थे, और जो उस वक्त की फाटा की कबायली रवायात हैं उनको, जिनमें से बहुत सारी अच्छी भी थी लेकिन सब अच्छी नहीं थी, उनको एक आइडियल निज़ाम के तौर पर प्रेजेंट करते थे। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जब तालिबान आए तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड मिलिट्री और सिविलियन लोग थे जो तालिबान किस्म की सोच रखते थे, और इमरान खान साहब उनसे हिदायत लिया करते थे और अपने नाम के नीचे उनके आर्टिकल्स जो हैं वो छपते थे, लिखते वो थे, बाल इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल होता था। और फिर जब तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमेरिका ने शुरू की तो इमरान खान साहब ने पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, बहुत कम लोगों को ये पता कि इन्होंने इंडोर्स किया था कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो पॉलिसी अपनाई है प्रो अमेरिकन पॉलिसी, लेकिन उसके बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ से इनकी लड़ाई शुरू हुई तो फिर तालिबान के हक़ में बयानात देने शुरू कर दिए और ये कहना शुरू कर दिया जी कि पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई हो रही है, याद रखें
افغانستان کے طالبان کے اوپر عمران خان صاحب کا فوکس کم تھا، پاکستان کے طالبان کے ساتھ نیگوشیشنز کی بات کرتے تھے، جو ابھی بھی دوبارہ سے نہیں شروع کیا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ میں عسکری جو حل ہے مسائل کا اس کے بالکل خلاف ہوں، جس کی وجہ سے لوگ ان کو طالبان کا نمائندہ یا ٹی ٹی پی کا نمائندہ کہتے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ یہ لوگ میں اور دوسرے لوگ نہیں تھے، ہم تنقید تو کرتے ہیں، وہ سیاسی معاملات کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جب آپ بونگیاں ماریں گے تو پھر ظاہر تنقید تو ہوگی، کہ اپنے لوگ جو انفارمیشن منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ بیان دیا تھا ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر، اور اس وقت جو موجودہ صدر ہیں ڈاکٹر الوی صاحب، وہ ان کے درپے ہو گئے تھے، ان کو انہوں نے خوب آڑے ہاتھوں لیا کہ جی آپ نے کیا بات کی، کیونکہ موجودہ انفارمیشن منسٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا ایک ایکسٹینڈڈ آرم ہے، یعنی ان کا بازو ہے۔ یہ موجودہ انفارمیشن منسٹر نے، اس وقت ظاہر کسی اور پارٹی کے ساتھ تھے، تو اس وجہ سے یہ پوری تاریخ ہے کہ جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب اپنے آپ کو ایک پاپولر لائن لیتے ہوئے طالبان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، لیکن موسٹلی وہ طالبان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، افغانستان کے طالبان کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ اسٹینڈ نہیں لیتے۔